أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. بلاو قصيدة गुज़र शरीफ के दो अशआर लेते हैं उसूल बरकत। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك إن دعوا للحديث الأمامي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما ودى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Pardon.
الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے کہ آج ہم ندیم بھائی کے گھر سے یہاں محفل کا ایک انعقاد ہوا اور اس میں ہم سب شریک ہوئے ہیں۔ ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس گھر کو انتہائی مبارک ثابت کرے اور خوب خیر و برکت عطا فرمائے، حاسدین کی حسد سے، بد نظر کی نظر سے اور شریوں کے شر سے محفوظ رکھے، اور ان کو اور ان کے بچوں کو خوب کامیابی، کامرانی عطا فرمائے، دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے، کیونکہ دونوں مقاصد کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، جب دعا مانگتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ خالی دنیا بہتر اور آخرت کو بھول جائیں۔ جبکہ ان جنرل دیکھا جائے تو فقط جو ہے وہ یہی چل رہا ہے کہ آخرت کو سب بھولے ہوئے اور دنیا ہی کو مقدم رکھا ہوا ہے۔ اب اگر شریعت کے تقاضوں کو دیکھا جائے تو شریعت کے تقاضوں کے لحاظ سے بھی 3 چیزیں بنیادی ہیں۔ پہلا ایمان، دوسری عبادات، تیسرے معاملات، چوتھی تو چیز کوئی بھی نہیں ہے۔ کہ آپ کے ایمان اگر صحیح ہے، یقین کامل ہے، اور اس کو ایمان کی بنیاد پر عقائد آپ کے درست ہیں، تو آپ کی عبادات جو ہے اس کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ اور اگر عقائد ہی صحیح نہیں ہیں، ان کی بنیاد ہی صحیح نہیں ہے، تو پھر آپ کے عبادات رہ گئے۔ خوارج کا کیا معاملہ تھا؟ متقی پرہیزگار وہ بھی تھے، نمازی بھی تھے، روزے بھی رکھتے تھے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، تمام چیزیں کرتے تھے، سب چیزوں کا اہتمام کرتے تھے، لیکن معاملہ کہاں گڑبڑ تھا؟ عقائد کے حوالے سے۔ اب یہ ابتدائی دور ہے، بالکل ابتدائی دور ہے نا، اور اسی میں فتنہ کھڑا ہو گیا خوارج کا۔ لیکن اسی دور کے اندر صحابہ نے آپس میں فیصلہ کر کے ان کو کیا خوارج کا نام دے دیا۔ خوارج یعنی دین سے خارج کر دیا۔ کس بنیاد پر؟ اعمال کی بنیاد پہ، عقائد کی بنیاد۔ تو اب بنیادی چیز کیا ہے کہ بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کے عقائد جو ہیں وہ درست ہونے چاہیے۔ عقائد اگر درست ہوں گے تو اعمال آپ کے قابل قبول ہوں گے، ورنہ اعمال آپ کے قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح سے اگر عقائد درست ہوں گے تو معاملات بھی درست ہوں گے۔ آج جو ہمارے یہاں معاملات چلتے ہیں وہ ہمارے یہاں کے حساب سے چلتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا ہمارے یہاں، تو ہر شخص مجھے یہی کہتا ہوا سنتا ہوا ملتا ہے کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، تمہارے یہاں یہ ہوتا ہوگا لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے۔ اب اس سے کہا کہ نہیں، شریعت تو یہ اس بات کا حکم دیتی ہے، یا بہار شریعت کے اندر صاحب بہار شریعت نے یہ لکھا ہے تو اس کے حساب سے چلا جائے، تو وہ بذات خود عالم ہے۔ کیا ہے؟ بذات خود عالم ہے، لیکن اس کے باوجود انکار کر رہا ہے، عمل کرنے سے کہہ رہا ہے کہ نہیں ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا، تو تم اپنے یہاں کے معاملات اپنے یہاں رکھو اور ہمارے یہاں کے معاملات ہمارے یہاں چلیں گے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے کہ جب کوئی گھریلو معاملات آتے تو اللہ اور اللہ کا رسول پہلے آتا ہے یا ہم پہلے آتے ہیں؟ ہاں نہیں، آنے تو چاہیے لیکن آتا کون ہے پہلے؟ ہمارے بڑے بوڑھے آ جاتے ہیں پہلے کہ نہیں ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا، یہ تم کہاں سے اٹھا لائے نئی بات؟
ہمارے یہاں اس سے پہلے آج تک ایسا نہیں ہوا، ہم تو نہ ہونے دینے کے. لیکن مقدم کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہونا چاہیے. اور سرکار کا فرمان بھی ہے کہ جب سرکار نے گورنر مقرر کر کے بھیجنا شروع کیے تو سرکار نے کیا پوچھا کہ بھئی اگر کوئی فیصلہ کرو گے تو کس کو مقدم رکھو گے؟ کہا قرآن کو. کہا قرآن میں نہیں ملا تو کس کو کرو گے؟ کہا حدیث کو. اور پھر فرمایا اگر حدیث میں بھی سرکار کی سنت میں بھی نہ ملا تو پھر ان دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ہے نا. تو اب تو یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ فقہ موجود ہے، تو جب فقہ موجود ہے تب ایک فقہ کے اوپر چلنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شادی ہماری یہاں ہوتی ہے امام اعظم ابو حنیفہ پہ، اور طلاق ہوتی ہے اہل حدیث پہ. یعنی ہر دوسرے دن میں یہ مسئلہ، ہر دوسرے دن یہی مسئلہ فیس کر رہا ہوتا ہوں اور لوگوں کو سمجھا رہا ہوتا ہوں کہ بھائی خدا کے واسطے ایسا نہیں کرو، یا تو اہل حدیث ہو جاؤ، اپنا عقیدہ بدل لو، نہیں تو اب جو تم کرو گے وہ گناہ ہوگا. ایمان سے بتائیے یہ سب سننے کو ملتا ہے یا دیکھنے کو ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے کہ جہاں غلطی ہو گئی وہیں صاحب غصہ ہو گیا وہی فتویٰ لے کر آ گئے، وہ کس سے؟ اہل حدیث سے. تو اب یہ ہمارے ایمان کا حال ہے کہ ہم یہ نہیں ٹٹول کے دیکھتے یہاں پہ کہ ہمیں اندر جو ہمارے یہ مفتی بیٹھا ہوا ہے یہاں کیا فیلنگز آ رہی ہیں. تو یہ تو مردہ ہو گئے. اب یہ مردہ ہو گئے تو اس کے بعد احساس کیا ہوا؟ ختم. جو پہلے تھوڑی بہت آوازیں آتی تھیں اب وہ آوازیں بھی ہم نے اس کی نہ سن کے ختم کر دی. ورنہ میں پہلے اندر سے کچھ نہ کچھ بولتا تھا کہ بھائی یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. تو اب پچھلے 2 ہفتوں سے جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا تصوف کا، کہ تصوف ہے کیا، تو تصوف دین میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. اسی طرح ایمانیات کے حوالے سے بھی ایک منزل پر لے کے جاتا ہے. اگر تم صاحب تصوف ہو، کسی صاحب تصوف بزرگ کی صحبت میں ہو، تو وہ تمہیں کیا کرے گا؟ تم تھے علم الیقین پر، کیونکہ تم نے علم حاصل کیا، وہ تمہیں آپ لے کر جائے گا عین الیقین پر. کیا کرائے گا؟ مشاہدہ کرائے گا. عین الیقین کا مطلب مشاہدہ کرائے گا. جب تم مشاہدہ کر لو گے تو اس سے اگلی منزل پر جا کے کھڑے ہو جاؤ گے. کون سی منزل پہ؟ حق الیقین. اور جب حق الیقین کا مطلب ہے تو اس کا مطلب کہ تم حق پہچان گے کہ حق کیا ہے. تو حق سبحانہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ جو ہے وہ کہاں سے ملے گا؟ وہ تمہیں تصوف سے ملے گا، وہ تمہیں صوفی بتائے گا. کیوں؟ کہ وہ راستہ وہ جانتا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ تک راستہ کون سا جاتا ہے. عالم نے، علم نے تمہیں اتنا بتا دیا کہ وہ ہے ایک ہے نا، نہ اس سے پہلے کوئی تھا نہ اس سے کوئی ہے. لیکن اب اس تک پہنچا کیسے جائے اور اس کا قرب حاصل کیسے کیا جائے، یہ سارا پروسیس جو ہے اس کا نام کیا ہے؟ تصوف. تو کوئی الگ سے دین میں چیز پیدا نہیں کی گئی ہے. ہر چیز کی بیسکس جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہے، شریعت کے دائرے کے اندر موجود ہے. اب اگر کچھ جہلا نے اس کے اندر کچھ روایتیں ڈال دی ہیں، کچھ رسم و رواج داخل کر دیے ہیں، تو ان چند لوگوں کی بنیاد پر آپ سب لوگوں کو منسوخ نہیں کر سکتے. اگر خدا نہ خواستہ یہ سارے معاملات اتنے ہی بگڑے ہوئے ہوتے تو کیا یہ سلسلے 1000 سال سے ایسے چلتے ہوئے آ رہے ہوتے؟ سوچنے کی بات ہے نا. میں پہلے تو سلسلہ دیکھیے کہاں سے چلتا ہوا آ رہا ہے، ائمہ اہل بیت سے چلتا ہوا آ رہا ہے. سرکار سے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا ہے، دوسرے حضرت ابوبکر صدیق ہے، وہاں سے اب انہوں نے حضرت سلمان فارسی کو دیا ہے، وہاں سے انہوں نے ڈفرینٹ
حضرت بلال کو بھی دیا ہے، دوسرے صحابہ کو بھی دیا ہے، پھر حسن بصری کا بھی آتا ہے، ان کو دیا ہے نا. اب وہ تقسیم ہوتا چلا جا رہا ہے. سلاسل طریقے جو ہیں، مختلف طریقے جو سرکار نے تعلیم فرمائے، وہ طریقے تربیت مولا کائنات نے اور حضرت بکر صدیق نے دے دی. اب جب تک ائمہ اہل بیت تک رہا معاملہ، ائمہ موجود رہے، ائمہ اہل بیت تک رہا معاملہ ایک رہا. اس کے بعد جب ائمہ اہل بیت، تو پھر تو اسکول آف تھاٹ ہو گئے حضرت جنید بغدادی تک اور بایزید باستانی سے. اب اس کے بعد اب یہ تو نہیں ہے کہ ایک دم سے اچانک سے جو ہے کوئی سلسلہ جو ہے وہ کھڑا کر دیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے، اور ادھر کھڑا کر دیا اور جناب حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری نے، اور ادھر شہاب الدین سہروردی نے، اور ادھر جناب شاہ نقشبند نے. ان کے پاس پیچھے سے حضرت شاہ نقشبند اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے 150 سال بعد آئے، تو 150 سال پہلے ان کے آنے کی خوشخبری کون سنا رہا ہے؟ خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سنا رہے ہیں کہ مجھے اپنے ایک بیٹے کی خوشبو یہاں سے آتی ہے. جبکہ وہ ایریا ایسا تھا کہ جہاں پہ چور اور ڈاکو رہا کرتے تھے. اور پھر ایک زمانہ ایسا ہوا کہ علم و فضل کا گڑھ بن گیا بخارا. تو ان کے بھی مرشد تھے، اور ایسے ایسے نام ہے وہاں پہ ماشاءاللہ بخارا کے اندر بزرگوں کے سلسلے کے اندر جو حضرت بہاؤالدین نقشبند سے پہلے کے نام ہے ماشاءاللہ سے. ایک سے ایک بزرگ موجود ہیں وہاں. تو اگر یہ بزرگان دین نہ ہوتے جو لے کے نہ چلتے اور لوگوں کی تربیت نہ کرتے، کردار سازی نہ کرتے، ٹھیک، تو اسلام دیکھنے میں ہمیں کیسے نظر آتا؟ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی تعلیم نہیں دی ہے، ساتھ میں کیا کی ہے؟ تربیت دی ہے. ایک استاد، ایک معلم کیا کرتا ہے؟ تعلیم اور تربیت دونوں ساتھ کرتا ہے نا. یہ تو آج کا ماحول ایسا ہو گیا کہ ماں باپ اپنے بچے کو تعلیم دلواتے، تربیت دلوانا نہیں چاہتے. لیکن آج سے 20-25 سال پہلے تک یہی تھا کہ تعلیم اور تربیت دونوں کی ذمہ داری کس کی تھی؟ استاد کی تھی. کہ جب استاد کے حوالے کرتے تو کہتے تھے کہ جناب صرف ہڈی ہماری، باقی سب آپ کا. اس کے بعد استاد جو حال کرتے تھے ہمارا ہمیں پتہ ہے. اور مجال نہیں تھی کہ ہم گھر میں شکایت کر سکیں. آج تو ایک بچہ ایک کمپلین اگر کر دے تو ماں باپ ساتھ پہنچ جاتے. صاحب اس چیز کے پیسے دیتے ہیں ہم جو ہزاروں روپے فیس جمع کرا رہے، 25-30 ہزار روپے مہینہ فیس دے رہے ہیں، اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم ہمارے بچوں کا یہ حال کریں. تو آپ سے تعلیم بیچے اور خریدے، تربیت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. جبکہ دونوں کیا ہے؟ سائملٹینیسلی ہیں. بینگ اے ٹیچر میں خود یہ جانتا ہوں کہ بھائی پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ تعلیم خرید لیں اور تربیت نہ لیں. اور اسی لیے جو نئی نسل ہے وہ تباہ ہے کہ اس کے پاس تعلیم تو ہے، تربیت نہیں ہے. اور اس کی وائی توائی بدتمیزی کو آپ بولڈنس کہتے ہیں، کانفیڈنس کہتے ہیں. واہ کیا کانفیڈنس ہے! یہ کانفیڈنس ہے کہ وہ 10 آدمی کے سامنے کھڑا ہو کے برا والا کہہ دیتا ہے. جبکہ حفظ مراتب ہونا چاہیے. کانفیڈنس ہمارے اندر بھی ہے بھائی، ایسے تو نہیں کہ کانفیڈنس نہیں ہے، لیکن کیا بچپن سے کیا سکھایا گیا؟ حفظ مراتب سکھایا گیا کہ بھائی سامنے والے کو دیکھو کہ سامنے والے کا مرتبہ کیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اس سے ویسی گفتگو کرنی ہے. لیکن آج اگر میں حفظ مراتب کا لفظ استعمال کروں تو بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ حفظ مراتب کا مطلب کیا ہے، کیونکہ بیچاری اردو اتنی یتیم ہو گئی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی تعلیم نہیں دی صحابہ کرام کو، بلکہ ساتھ میں کیا دیے؟ تربیت دیے. اور تمام انبیاء نے یہی کام کیا کہ انہوں نے اپنی امت کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت دی. میں تعلیم نے یہ بتا دیا کہ وضو کروں، لیکن کیسے کروں؟ یہ تربیت ہے نا.
اب غسل کرو، غسل جناب کیسے کرو، یہ تربیت ہے. تب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ استاد خالی ایک بات بتا دے اور اس کا طریقہ نہ بتائے. ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اب علم تم نے حاصل کر لیا. اب ہوتا یہ تھا کہ پہلے زمانے میں کہ تم نے جب مدرسوں سے علم حاصل کر لیا، ٹھیک، تو اس کے ساتھ ساتھ جب مدرسے سے تعلیم حاصل کر لیا کرتے تھے تو پھر اس کے بعد آگے صحبت اختیار کیا کرتے تھے بزرگان دین. کیوں کہ اگر تم ڈائریکٹ علم حاصل کر کے ممبر میں بیٹھ گئے تو اس سے کیا پھیلے گا؟ شر پھیلے گا، جو آج پھیل رہا ہے. گلی گلی کے اندر جو ملا بیٹھے ہوئے ممبروں پہ، وہ سوائے ایک دوسرے کو گالیاں دینے کی کیا کام کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو کافر کہنے کے کیا کہتے ہیں؟ اب مطلب پرسوں مجھے ایک سامنے ویڈیو بھیجی، میں حیران ہو گیا. اچھے خاصے ایک بڑے مسلک کے عالم، اذان آئی، کسی نے ٹوکا، انہوں نے پوچھا ساڑھے مسلک دی ہے اونا دی ہے؟ اور دسیا نہیں جی اونا دیا کہ چھڈو. یہ حال ہے ہمارا اور ہمارے علماء اکرام کا کہ اب اذان بھی جو ہے وہ مسلک کے حساب سے ہوگی تو سنیں گے، ورنہ نہیں سنیں گے. جبکہ ہمارے بزرگان دین میں سے کسی کی بھی ایسی تعلیم نہیں ہے. اب اگر یہ بات کرو کہ تفرقہ نہ پھیلاؤ اور آپس میں ملا کے بٹھا کے بیٹھو، تو مجھے پتا ہے 4 لوگ آ کے نا پوچھیں گے حضرت یہ بتائیے آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ اہل سنت والجماعت ہے بھی یا نہیں ہے؟ کیونکہ ایک طرف آپ تعلق بیان کرتے ہیں مولانا شاہ احمد نورانی سے، دوسری طرف آپ بیان کرتے ہیں دیوبندی حضرات سے، تو آپ کا تو معاملہ صحیح نہیں ہے. اب انہیں سے پوچھو کہ امداد اللہ مہاجر مکی تک کیا معاملہ تھا؟ کتنے لوگ ہیں جن کے شجروں میں امداد اللہ مہاجر مکی تک معاملہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ تو عقائد اور ایمانیات دونوں طرف سے درست ہونا ضروری ہے. لیکن آنکھ بند کر کے نہیں، عقل کے دروازے کھول کر کے. یقینی طور پر اہل سنت والجماعت ہے، لیکن آنکھ بند کر کے نہیں کرنا ہے کوئی بھی. میں کبھی کسی کو یہ نہیں بولتا کہ نہیں جی جو بات ہم نے آپ کو سکھا دی بس وہی ہے اور وہی آخری حروف ہے، کہ جو پیر صاحب نے کہہ دیا بس وہی صحیح ہے، اس سے آگے کچھ نہیں کرنا ہے. ناٹ ایٹ آل. آپ خود اپنے اندر شوق پیدا کریں اسٹڈی، اس کے بعد آئیں اور آ کے ڈسکس کریں. جب تک آپ ڈائلاگ نہیں کریں گے کسی بھی چیز کے بارے میں تو آپ کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوں گے. علم ہے ہی ریسرچ میں، اور ہماری ریسرچ کس چیز میں ہو رہی ہے؟ الحمدللہ صرف ایک چیز، تکفیر میں. اور پہلے تو دوسروں کو کہتے تھے، اب تو الحمدللہ آپس میں. میں تو شکر ادا کرتا ہوں کہ بڑے بڑے چلے گئے. اگر وہ آج کے دور میں ہوتے اور یہ حال دیکھتے تو خون کے آنسو روتے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور یہ کس طرح کے معاملات چل رہے ہیں. مطلب جن کی صحبت ہم نے اٹھائی ہے، جن کے ساتھ ہم بیٹھے یا دارالعلوم امجدیہ میں جن کی صحبتوں میں جا کے بیٹھے، وہ اگر یہ دیکھ لیتے تو وہ تو واقعی خون کے آنسو روتے. اور اس میں بڑا واضح ڈفرینس ہے. میں آپ کو ایک چیز یہ بھی بتا رہا ہوں کہ جو لوگ مائگریٹ کر کے آئے تھے نا ان علماء کے اندر، اور جو یہاں سے لوکل علماء کے ہیں، بہت ڈفرینس ہے ان کے مزاج میں اور ان کے مزاج میں. ان کے مزاج میں اتنی شدت پسندیاں نہیں تھی. ایسا ہے یا نہیں؟ تمہارے اپنے نانا تھے یا نہیں تھے؟ دیوبندی تھے،
آج تک ان کا مزار جو دارالعلوم کراچی کے اندر ہے ان کے نانا کا، لیکن یہ آج تک میرے ساتھ ہے. لیکن شدت پسندی تھی ان میں. ان کے کزن جنہوں نے اب پڑھا ہے ان میں ہے. کیا وجہ ہے؟ ٹھیک. لیکن ان کی ہماری انڈرسٹینڈنگ یا دوستی کس وجہ سے ہوئی یا صحیح معنی میں بات چیت کس طرح سے ہوئی؟ صرف ایک واقعے کی وجہ سے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہوا آج سے کئی سال پہلے. ٹھیک. جب والدہ کا انتقال ہوا، میں بات کر رہا ہوں پریکٹیکلی کہ آپ کو ان پریکٹس مسلمان ہونا چاہیے نا. تعلیم آپ کے پاس ہے، عمل بھی کرنا ہے ساتھ میں آپ نے. تو اب ہمیں بچپن سے سکھایا گیا کہ چاہے کوئی بھی ہے، اب اگر ہم اس کے ساتھ قبرستان چلے گئے تو ہم نے بیٹھ کے وہاں سورہ بقرہ پڑھنی ہے، اذان دینی ہے، اس کو تلقین ہم نے مردے کو کرنی ہے، تسلی اس کو دینی ہے کہ بھائی ساتھ بیٹھے ہیں. ابھی بخاری کی حدیث ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ جو سگا بھانجا تھا، جس کا سگا خالہ زاد بھائی، وہ دفن کر دی بھاگ گیا جو عالم تھا. ٹھیک. ہمارے ان کے والد کے ساتھ سے معاملہ سلام دعا کا تھا، ہمیں پتا تھا، ہم بھی پہنچ گئے جبکہ ہمیں جانا تھا، جمعرات کا دن تھا. اچھا اتفاق ایسا کہ قاسم بابا کے خلیفہ تھے، ان کا سامنے مزار، وہاں ہم نے مغرب کا اہتمام کر کے، عصر کے ٹائم تھا، مغرب عصر کے ٹائم تھا، ہم نے وہاں جماعت کرا دی. جماعت کرا کے نماز پڑھی، ہم نے وہاں حاضری بھی دے دی. ہم تھوڑی دیر بیٹھ گئے، ہم نے کہا یار یہ رش چھٹ جائے اس کے بعد ہم جائیں گے آرام سے، کیونکہ رش میں ہم سامنے بیٹھ کے کوئی کام کرتے بھی نہیں، کیونکہ لوگ پھر 10 سوال کرتے ہیں، اور پھر خاص طور سے یہاں پتہ چل جائے کہ اعتراض کرنے والے لوگ موجود ہیں. اب ان کے دماغ میں یہ کھٹکا ہوا کہ یار جو سگا بانجا ہے وہ بھاگ گیا، اور یہ تھرڈ پرسن ہے جو آج پہلی دفعہ آئے اور آنے کے بعد یہ بیٹھے ہوئے. عزیر بھی ساتھ تھے، عزیر بھی بیٹھے ہوئے. وائی؟ آدمی کے دماغ میں سوال تو پیدا ہوتا ہے نا. اسی طرح یاد ہوگا عاطف کے والد کا ہوا تھا، ان کو بلا کے لے کے جا رہے تھے، وہ آگے سے بس سے اتر کے واپس آ رہا تھا یا نہیں آ رہا تھا. کیوں؟ کہ اس کو یہ احساس تھا کہ میرا باپ مرا ہے اور ان سب کو کھانے کی پڑی ہوئی ہے کہ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، گھر چل رہا ہے. پتا سب کو ہے. جب اس نے بعد میں پوچھا کہ بھائی وہ وہاں بیٹھے تھے صحیح تھا یا غلط تھا، کہنا صحیح تھا، تو کہے تم مانتے تھے، تم کیوں نہیں بیٹھے؟ تب مسلک کی خواہ خواہ کی ایک وہ پخ لگا لیے، جبکہ پہلے یہ سب چیزیں نہیں تھی. اب میں اگر یہ کہوں کہ میرے دادا دیوبندی تھے اور میں نے یہ طریقہ کس سے سیکھا؟ اپنے دادا سے سیکھا. کس سے بیٹھ تھے؟ حضرت عباس حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. تو ان کے عقائد خراب ہوں گے، وہ بد مذہب ہو گئے. درباروں پہ حاضری دینا تو ان سے سیکھا، مراقبہ کرنا تو ان سے سیکھا، صاحب مزار کے ساتھ اپنے قلب کو ان کے قلب کے ساتھ ملانا، حاضری دینا تو ان سے سیکھا. تو سارے معاملات جو سیکھے بچپن سے وہ ان سے سیکھے. صاحب مزار کو سلام کرنے کا طریقہ 4 سال کی عمر سے وہ ان سے سیکھا. اب اگر ان کا عقیدہ خراب ہوتا ہے یا غلط ہوتا تو کبھی سکھاتے کہ صاحب مزار کو جا کے سلام کرو، اس یقین سے کرنا. اب بات کس کی آ گئی؟ اس یقین سے کرنا کہ جواب آئے گا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے کہ دیکھو سلام کرنا کیا ہے؟ میں نے کہا سنت. اور کہنے جواب دینا کہ واجب. تو کہنے تم تو سنت ادا کر رہے ہو اور وہ کیا کریں گے؟ ان پہ تو واجب ہو گیا. تو صاحب مزار ہے، لیکن تمہارا یقین اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ وہ صاحب مزار جواب دیں گے. اب اگر تمہیں جواب نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا یقین پختہ نہیں ہے. کون سکھا رہا ہے؟ دیوبندی. اصالہ ثواب فاتحہ کا طریقہ، گھر میں کھانا بن رہا ہے، فاتحہ دے رہے. اچھا پورے محلے کی فاتحہ دے لیں. پہلے ٹیسٹ سچ کے ہمارے یہاں آ جاتی تھی کہ حاجی صاحب ہیں، حاجی صاحب فاتحہ دیں گے، اور حاجی صاحب دیتے تھے. پہلے ہر گھر میں ہر ایک کو فاتحہ دینی نہیں آتی تھی.
اور وہ بعض دفعہ بیچارے بیدار بھی آ جاتے تھے کہ یار یہ کیا طریقہ ہے، بولتی کوئی بات نہیں، دے دو یار، دے دو دے دو دے دو۔ اب جو ایام آتے تھے ان ایام پہ دے دیتے اثر کے بعد بیٹھ کے، جمعرات کے دن تو دیتے تھے بیٹھ کے۔ آج تو وہ سسٹم ہی ختم ہے نا، تو برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ جمعرات کو ہم میں سے کس کے گھر اہتمام ہوتا ہے؟ آپ کے باپ کرتے تھے نہیں کرتے؟ ایمانداری سے بولنا۔ حزب توفیق کرتے تھے ہر جمعرات کو نا، اثر کے بعد ہوتا تھا نا، آپ نے چھوڑ دیا، کس سے پوچھ کے چھوڑا؟ آج پریشان ہے، ابا پریشان تھے، اماں کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھا پیسے کے پیچھے۔ چیلنج دیتا ہوں میں، چیلنج تمہاری یہ نہیں ہوتی تھی فاتحہ جمعرات ہے تو ابا کیا کرتے تھے؟ چینی بھی نہ ہو، خالی ایک گلاس پانی پہ، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ایک گلاس پانی پہ فاتحہ دیجیے، لیکن فاتحہ دو ضرور، اور شجرہ ضرور پڑھو۔ آج شجرے کو پڑھتے نہیں، روز آنا شجرے کی ترتیب الگ ہوتی تھی، وہ تو ترتیب میں ہے ہی ہے شامل، اور اس کے علاوہ جمعرات کے دن جو ہے فاتحہ کے ساتھ شجرہ پڑھنا لازمی ہوتا تھا۔ کہ اپنے بزرگوں کو سارے ثواب کی بغیر کیسے، اب ان کے نام بھی بغیر تمہارے گھر میں برکتیں آئیں گی کیسے؟ اب تو ان ہستیوں کے نام تو دیکھو کہ یہاں سے تم چلتے ہوئے جا رہے ہو اپنے شجرے کے، اور پھر سرکار تک پہنچ رہے ہو، تو جب ان تک یہ ساری چیزیں پہنچیں گی تو تمہارے گھر میں پلٹ کے نہیں آئیں گی۔ کتنے پیسے لگ رہے ہیں بھائی تمہارے؟ اس سے زیادہ تو تم اپنے سگریٹ کے پیکٹ میں اڑا دیتے ہو۔ آج گولڈی کا پیکٹ جو ہے 500-600 روپے کا ہے، 500 روپے کی ایک دن قربانی دے کے فاتحہ نہیں دے سکتے بھائی؟ جلیبیاں منگا لو، نکتی دانے منگا دو، اندیسی کی گولیاں منگا لو، دے دو فاتحہ، پھر دیکھو برکت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو خیر یہ تو بات بیچ میں نکل آئی اس ٹاپک سے ہٹ کے، جس ٹاپک میں یقین کی بات ہو رہی ہے، ایمان کی بات ہو رہی ہے، اب تمہاری ایمان اور یقین پر بات ہے، اب اسی بنیاد پہ تمہارے اعمال رکھے جا رہے ہیں۔ اب تم نے وہ کتاب لا کے دی ہے، سب کچھ ہے، مفتی صاحب بات غلط نہیں کرتے، مفتی صاحب بات صحیح کرتے، لیکن آپ اتنے عرصے سے آ رہے ہیں تو اس معیار کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو خلاف بات دیکھتے ہیں آپ اس کے، یا میرے منہ سے کوئی بات آپ اس چیز کے خلاف دیکھتے ہیں جو مفتی صاحب کے اگینسٹ آتی ہو؟ ہاں، مطلب مینٹالٹی سیم ہے نا، جو مفتی صاحب کی ہے وہی ہماری ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ مفتی اکمل صاحب کی مینٹالٹی الگ اور جو صاحب اعتراض چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی ہم پہ اعتراض کر رہا ہے اور صحیح کر رہا ہے بالکل ایڈمٹ کریں گے، اگر وہ چیز ہے۔ لیکن اگر اعتراض کسی برائے اعتراض کیا جائے گا تو یقینی طور پر اس کا جواب دیا جائے گا، اس کو تو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کا جواب جو ہے پھر یقینی طور پر دیا جائے گا۔ تو اپنے عقائد کو جو ہے انسان پختہ کرے، کچھ نہ کرے، صرف اپنے بچپن میں چلی جائے اور دیکھیں میرے اماں ابا کیا کرتے تھے، بس ہمارے گھر میں کیا ہوتا تھا، ابا کیا کرتے تھے اور اماں کیا کرتی تھی گھر میں، اتنی لڑائیاں نہیں ہوتی تھی جتنی آج ہوتی، ایمان سے بتاؤ۔ اور سب کے بچے بھی زیادہ ہوتے تھے، کوئی فیملی پلاننگ نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں، اور دادی کا کنٹرول ہوتا تھا، اور پپی آگے لگ رہی تھی نہیں، ہے نا، اور کھاتے بھی ہو جائے سب بکرے کا گوشت ہے، اس وقت گائے کا گوشت کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا، اور مرغی کا تو نام ہی نہیں تھا۔ ہماری دادی بھی والدہ بھی مرتے مر گئی لیکن انہوں نے کبھی نہیں رکھی
تو بھائی ہمارا حال اسی لیے خراب ہے نا کہ ہم نے اپنے بزرگوں کی چیزوں کو چھوڑ دیا. یہ کہ اس سے کیا فائدہ, اس سے کیا, ابے ہر چیز فائدے میں لا کے کھڑ کر رہے ہو, ہر چیز فائدے نقصان. تم کرو فائدے نقصان کی نیت سے کرو, چلو دیکھو فائدہ پہنچتا ہے یا نقصان, لیکن تمہاری تو جیب سے نوٹ ہی نہیں کر رہا نا. اب ایک چیز ان کے حوالے کر کے آئے, وہ اس چیز کے اندر کیا ہے, ان کے سلسلہ چل رہے ہیں نا ماشاء اللہ اب تک. اب کوئی کہیں بھی گھر میں چلا جائے اور اس علاقے کے اندر 100 گھر ہیں, اس 100 گھروں میں سے سب سے زیادہ رونق ان کے گھر کے اندر نظر آئے گی. کیوں؟ کیوں ذکر کی برکت سے, درود شریف کی برکت سے, اس محفل کی برکت سے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو جو جس نیت سے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو خود برکت دے گا. اور دلوں کو چھوٹا کرو گے تو پھر کجی آتی چلی جائے گی. پانی رکھو فاتحہ دے دو. میاں حضور خود فرماتے کہ ایسا ہوا باسا ہوا خالی پانی کا جگ رکھ کا فاتحہ دی. اور ہماری ڈاکٹر صاحب کیا وہاں تو ماشاء اللہ وہ قورمہ بنواتے تھے, اور ایسا قورمہ بن کے آتا تھا. حیدرآباد میں ان کے باورچی تھا. بریانی بھی تم لوگوں نے کھائی ہوئی کیسی بنتی آتی ہے نا. اور قورمہ بھی ایسا ہوتا تھا کہ مطلب آدمی کھائے جائے. ہم لوگ لاسٹ میں بیٹھتے تھے, لیکن اتنی برکت ہوتی تھی, میں حیران ہی ہوتا تھا کہ ہم لوگ سب کھاتے تھے ماشاء اللہ, اور بعد میں پھر بھی اس میں بچا ہوا ہوتا تھا. 11ویں کی نیاز ہو رہی ہے, 12ویں کی ہو رہی ہے, 6ٹھی کی ہو رہی ہے, سب کچھ ہوتا تھا. تو بھائی عقیدہ پختہ ہونا چاہیے. عقیدہ پختہ ہوگا تو اللہ پاک اس سے برکت عطا فرمائے گا. عقیدہ پختہ ہوگا تو معاملات میں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا. عقیدہ پختہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ عبادت میں خوشی و خصوص عطا فرمائے گا. کنیکٹڈ ہے سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو اگر تم الگ کرنا چاہو تو حقیقت میں ایمان, میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ حقیقت میں ایمان پر یقین کہاں پر ہے؟ شریعت سے زیادہ کس میں ہے؟ تصوف میں. کیوں کہ وہاں علم الیقین ہے اور یہاں حق الیقین ہے. تو یہاں یقین مزید کامل ہو جاتا ہے کہ آدمی مشاہدہ کر کے دیکھ لیتا ہے. اب اگر تم مشاہدے کے بعد بھی مکر جاؤ تو تمہاری بدنصیبی کہ تمہارے مرشد نے تمہیں مشاہدہ کرا دیا اور حق الیقین کی منزل تک پہنچا دیا اور تم پھر پلٹ گئے کہ راضیہ سے تمہارا نفس ہے وہ پھر واپس ہمارا پہ آ گیا کیونکہ شیطان کے ہاتھ چڑھ گئے. اور ایسا ہوتا ہے, شیطان لگا رہتا ہے, یوں لے کے جاتا ہے کہ تم ذاکر بنتے ہو, ذکر شروع کرتے ہو. اب اس ذکر کے اندر تمہیں ذرا لطف اور سرور آنا شروع ہوا اور اس میں تم نے تھوڑے بہت مشاہدات شروع کیے, اور اسی مشاہدات کے دوران جو ہے وہ تھوڑی چیزیں نظر آئی, تمہارا دماغ گھومنا شروع ہو جائے گا. بس سمجھو گے مجھے ولایت مل گئی. اب وہ ہوتا قولی پہ یہ منزل ایک ہی ہے, فنا فی شیخ. ابھی فنا فی شیخ ہوا نہیں ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو اپنے تئی پیر کامل سمجھ لیتا ہے اور پیر سے کہیں آگے پہنچ جاتا ہے. اس کے بعد جو پیچھے آ رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قلبی والا. اس کے بعد پھر بھی کچھ ہوتا ہے, کیونکہ یہ قلبی میں ہوتا ہے تو یہ ہاتھ مان کے پیچھے کھڑا رہتا ہے. کیوں کہ اس کو پتا ہے کہ بغیر مرشد کے نہیں چل سکتا.
جو کچھ ہے وہ مرشد کے اندر ہے. اور جو لطائف کا بھی معاملہ ہے نا، جو کہتے ہیں کہ لطیفہ قلب ہے، قلب سے آپ جائیں گے، روح پہ آئیں گے، روح سے، او بھائی جتنے منزلیں ہیں نا، کچھ بھی کر لو، فائنلی پلٹ کے آنا قلب پہ ہی. اسی لیے حضرت مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام سلاسل کی جہاں منتہا ہے، وہاں سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی ابتدا ہے. تو تم ابتدا جہاں سے کر رہے ہو، لطیفہ قلب سے کر رہے ہو، ذکر اسم ذات سے کر رہے ہو، کم نہیں ہے. تم اس کو ہلکا دیتے ہو اس کے ذات کو. واسطے میں نے بتایا نا، بتایا یا نہیں بتایا ہے؟ اس میں ذات اللہ. ایک دور ڈاکٹر صاحب جو ہے سفر، میں نے بتایا تھا شاید لاسٹ ٹائم، یہ نہیں بتایا تھا، سفر پہ نکلے اور ایک زمانے میں وہ ہوا کہ جناب اس میں اعظم کی تلاش ہوئی. تو یہ حضرت عثمان دامانی وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے ہوتے ہوئے پشاور وغیرہ سے آگے کابل تک پہنچ گئے کہ بزرگوں سے ملتے ملتے. اب کابل میں کسی ہوٹل کے باہر کھیلنے کے بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے، 2-3 ساتھی تھے یہ. تو کہنے وہاں چائے پی رہے تھے، تو اب ذہن آپس میں ڈسکشن یہ چل رہی ہے اس میں اعظم کے بارے میں. اب ایک ہر ایج کے اندر آدمی کے اندر ایک ڈفرینٹ دماغ میں خیالات آتے ہیں نا. ہم تو بھائی پہلے سرنڈر کر دیتے. کیوں کہ عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو دوسرے کے تجربے سے کیا کرے، سیکھے، فائدہ اٹھائے، نہ کہ خود تجربے میں نکل پڑے. تب مکتوبات شریف کا مطالعہ کیا ہوا، پہ حضرت کی صحبت، ٹھیک، اس کے بعد جو کچھ میاں حضور سے سن لیا تھا، اس کے بعد مجھے خود سے تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کروں گا تو مجھ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں، اپنا وقت ضائع کروں گا. تو کہنے لگے کہ ہم بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں تو ایک مسجد گزرا وہاں سے، اب آوازیں لگا رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کہنے بس اس کا آوازیں لگانا تھا کہ میرے قلب کی حالت بگڑ گئی. اور ایک دم کبھی تاری ہو گئی، وہ 3 دفعہ گلتبا گزر گیا. اس کے بعد کہنے جب پوچھا ہے کچھ دیکھا ادھر ادھر تو غائب. ان لوگوں نے سوچا کہ بھائی ہم کس اسم ذات کی تلاش میں، اس کا اصل اسم ذات تو اللہ ہے، اور سارے لطائف میں ذکر کس کا چل رہا ہے؟ ہاں، اللہ. تو کس کی تلاش میں جا رہے ہیں؟ تو سنا گیا کہ بھائی اللہ اکبر وہ سنتے، اس کے بعد کی تلاش میں ہو کہ اس میں اعظم، اس سے اعظم کیا ہے؟ عظیم، برتر، بڑا. اور وہ جو آواز دے رہا ہے اللہ اکبر، سب سے بڑا. اب سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے کوئی امپورٹنس نہیں ہے. معمولی تھوڑی ایک بنتا چلا لیے. تو اگر قلب کے اندر آ جائے اور قلب جاری ہو جائے تو یہی بہت بڑی بات ہے. کیونکہ تمام مراحل پھر واپسی اسی قلب سے طے ہونے، کہ تم نے جو آگے عبادات کرنی ہے وہ اسی قلب کے تھرو کیا کرنی ہے، کہ قولی بھی، قول کے بعد قلبی بھی، اور قلب کے بعد روحی بھی. اور روحی میں پہلا مقام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور جو پہلے مقام میں پہنچ گیا اس کے لیے کیا رہ گیا؟ جو پہلے ہی میں روحی پہ پہنچتے ہی پہلا قدم ہی اس کا مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچ گیا. تو پھر اب اگر وہ وہاں قلبی میں صحیح ہوگا نا، اور صحیح معنی میں فنا پہ شیخ کی منزل پہ چل رہا ہوگا، تو اب وہاں پر اس کے ساتھ 2 معاملات ہو سکتے. یا تو وہ قدم موسوی پہ ہوگا یا قدم عیسوی پہ. یا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قدم پہ ہوگا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تب وہ پہنچے گا مقام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اب تصوف کی باتیں میں زیادہ کھول کے اس لیے نہیں بیان کرتا ہوں کہ عام سے ہمیں سمجھ میں آتی نہیں ہے کہ بھائی یہ کون سا مقام ہے اور یہ کون سا قدم ہے. تو یہ باتیں کر کے پریشان کرنا عام آدمی کو پریشانی ہوتی ہے نا. ورنہ اصل تو تصوف اسی میں، اور اصل مذہبی اسی مقاموں میں، کہ جب کہ مقام حاصل کرنے کی جستجو ہو تو مزہ آتا ہے.
جستجو ہو. اس وقت مجھے بھٹکا دینا جب سامنے منزل آ جائے. بس جستجو میں لگے رہو, منزل کی تلاش میں لگے رہو, اس کے حصول میں لگے رہو. اس کو حاصل نہیں کرنا ہے, حاصل کر لیا تو ختم, پھر تڑپ ختم ہو گئی. پھر کیا بچا, بچے گا کچھ؟ یہاں لوگ کہتے ہیں نا منزل نہیں رہنما چاہیے. یہ تو اصل چیز منزل ہے, راستہ ہے, بس اس راستے کی جانب چل رہے ہیں. کیوں کہ یہاں چلنے کے لیے آئے ہو بھائی. جو سب سے بڑی عبادت کر کے آتے ہو, سب سے مہنگی اور کاسٹلی عبادت ہے, کیا ہے؟ وہ تو اب وی آئی پی کلچر ہو گیا نا, تم وی آئی پی کر رہے ہو نا. اگر اس میں سے ہی وی آئی پی کلچر نکال دو, میں نے الحمدللہ 12 تک گئے نا, 12 میں پیدل کیے, ٹھیک. تو وی آئی پی کلچر نکال دو, کیا ہے اس میں؟ صرف چلنا ہے, سب سے کاسٹلی ہے نا. اور کرنا کیا ہے؟ کوئی خاص عبادت ہے؟ کچھ خاص نمازیں, نمازیں بھی شارٹ ہو جاتی ہیں, نمازیں بھی شارٹ ہو جاتی ہیں, اور آسانی دے دیتا ہے. لیکن کیا چاہتا ہے, بس 2 چادروں میں آ جاؤ, سر پہ ٹوپی بھی نہ ہو. یہ کیا تاچ جائے گا تم نے بھائی؟ پلیے میں ایسا لگو, خاک میں مٹی میں لگو. کس کے راستے میں نکلے ہو؟ میرے راستے میں نکلے ہو. کتنے دن؟ 5 دن. اور صرف کیا کر رہے ہو؟ کیا؟ اور کیسا کر دوں گا؟ جیسے ماں کے پیٹ سے حاصل کرتے. 5 دن کرو گے, کتنا بڑا صلہ دے رہے, اور جو ساری زندگی اسی تلاش میں چلتا رہے. اور اسی 2 جوڑے میں ہو بس, یا 2 چادروں میں ہو. مقصد صرف کیا ہے؟ اس کا قرب, کوئی مقام نہیں کسی بھی طرح, صرف اس کا قرب. اب ایمان کے بعد تمہاری عبادات ہے, عبادات کے اندر سب کچھ تم نماز کو سمجھتے ہو, سب کچھ نماز نہیں ہے خالی. نماز الگ ہے, تلاوت کلام پاک الگ ہے, اور ذکر الگ ہے. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر جو ہے وہ نماز میں ہے, کافی ہے. یقینی طور پر قرآن کی تلاوت سب سے افضل حالت ہے کس میں؟ نماز میں ہے, یقینی طور پر. اس سے میں انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن تمہیں رہنا ان 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہے. یا تو تم حالت قیام میں ہو اور سجود میں ہو, یا تلاوت کلام پاک میں ہو, یا ذکر اللہ میں ہو. چوتھی کوئی حالت نہیں ہونی چاہیے. اب ہر وقت نماز کی حالت میں رہنا یہ ممکن ہے؟ ہر وقت تلاوت کلام پاک کرنا یہ ممکن ہے؟ پھر اس کے وقت پہ ادا کرو گے نا. جو 5 وقت ہے وہی نہیں ادا ہو رہی, یا جو 9 وقت مقرر کر دیے گئے, تہجد ہے, اشراق ہے, چاشت ہے, اور اوابین ہے. 5 وہ اور 4 یہ 9 ہو گئی. تو 5 اور 4 9 نہیں ہو رہی, باقی کیا کرو گے بھائی؟ تو تلاوت کا ٹائم, کیونکہ صورتیں اتنی ساری پڑھنی ہوتی ہیں, اس کے بعد تلاوت کا ٹائم میرے بھائی ملتا ہے. لیکن بزرگوں کا کیا معمول ہے کہ کم سے کم جو ہے 3 دن میں قرآن ختم کرنا چاہیے. کتنے دن میں؟
3 دن میں. میرے اپنے دادا کے رول، ان کا پوری زندگی ان کا معمول تھا 3 دن میں ایک قرآن، تمام معاملات کے ساتھ. جاب بھی کرتے تھے، ذکر بھی کرتے تھے، تسبیحات بھی پڑھتے تھے، سارے معاملات کے ساتھ. کوئی بات، وقت میں برکت اللہ تعالیٰ. نیت تمہاری خالص ہو، خالصتاً رضائے الہی کے لیے، جو پہلی شرط ہے کس کی؟ تصوف. یہ بار بار اس لیے ریپیٹ کرو کہ ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ایک سالک کو اگر سلوک اختیار کرنا ہے تو اس کو کرنا کیسے. اب اس کے بعد انہوں نے دوسری ترتیب بنائی تو منزلیں بنا دی. کتنی منزلیں بنائی؟ 7. کہ جمعے کو شروع کی اور جمعرات کو ختم کر کے اصالہ ثواب. پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھنا چاہیے نا. کوئی ناممکنات میں سے تو نہیں ہے، صرف شوق کی بات ہے. وہ ٹائم جو ہم اس کے اوپر ضائع کر رہے ہیں، اس کے اوپر ضائع کر رہے ہیں، کھیل کود کے ضائع کر رہے ہیں. اگر ایک منزل روز پڑھ لیں تو ختم کرنا مشکل ہے. ٹارگیٹ بنا لیں کہ دن میں 2 ٹائم تلاوت کرنی ہے، 2 ٹائم تلاوت کر کے آرام سے ایک منزل روزانہ تلاوت کر کے ختم کرنی ہے. جمعے کو شروع کریں، جمعرات کو ختم کر لیں. مہینے میں 4 قرآن آرام سے ختم ہو گیا آپ کا. اب اس میں کیا، الف الگ ہے، لام الگ ہے اور میم الگ ہے. کتنی نیکیاں کما لیں گے آپ، اور کتنی نیکیاں جو ہیں وہ پھر اصالہ ثواب کر دیں گے. اب اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کیا کیا عطا فرما دیں گے. اور قرآن سے محبت کا حق بھی یہی ہے. اچھا، اب تم سے یہ بھی نہیں ہو رہا تو اس لیے پھر کیا کیا انہوں نے؟ 30 پاروں میں تقسیم کر دیا. کہ چلو کچھ نہیں ہو رہا تو روز 1 پارہ پڑھ لو. تو روز 1 پارہ تو پڑھ سکتے ہو بھائی. 15 لائنوں کا اگر ایک قرآن ہے تو کتنے 18-20 صفحوں کا ہوتا ہے 1 پارہ. اس سے زیادہ تو نہیں ہے. کتنی دیر لگے گی 1 پارہ پڑھنے میں؟ 15 سے 20 منٹ، اس سے زیادہ نہیں لگتے. 20 منٹ ہم دن میں کیسے ضائع کرتے ہیں؟ کتنی جگہ کس طرح بیٹھ کے ضائع کر لیتے ہیں. اب سالک ہے، لیکن سالک کو اپنا دن گزارنا ہے، اس کی روٹین میں یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے. اب یہ بھی اس کے لیے پاسبل نہیں ہے. اب تو پھر اس کا اللہ حافظ ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ کہتے تھے بھائی کچھ نہیں کر رہا تو صبح فجر کے بعد کم از کم 1 رکوع پڑھ لے. 1 پارہ نہیں پڑھا جا رہا، 1 رکوع پڑھ لے، ترجمے کے ساتھ پڑھ کے گھر سے نکل. تیرے ہی فائدے میں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس نے اپنے لیے نہیں لکھی یہ کتاب. اس کو ضرورت نہیں ہے اس کتاب کی. یہ تمہارا مینوئل ہے، تمہارے لیے لکھی گئی ہے. ضرورت کس کو ہے؟ اس کو یا تم کو؟ بھائی صاحب قرآن کو ضرورت تھی، لیکن صاحب قرآن کو حکم دیا وَيَسِّرْ قرآن ترتیلا. ابھی رات کو اٹھیے، نہ صرف قیام کیجئے بلکہ قرآن کی تلاوت بھی کیجئے. اب پھر کہوں گا بعد میں آخر کیا ہے. اب ذکر ہے، ذکر کرنا لازمی ہے. ذکر سے کیا فائدہ ہوگا؟ کہ آپ ہر وقت حالت نماز میں نہیں رہ سکتے، آپ ہر وقت تلاوت کلام پاک نہیں کر سکتے، لیکن آپ ہر وقت ذکر کر سکتے. اب ابتداءً ذکر کے لیے کیا ہے کہ ہمارے یہاں جو 11 بیسک پرنسپل میں نے کتاب، اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی نہیں پڑھتے جو کتاب لکھی ہوئی ہے. اگر اس میں لکھے تو میں نے ابتداءً 11 پرنسپل لکھے ہوئے ہیں بیسک. اس 11 پرنسپل کے اندر ایک ٹرمنالوجی ہے ہوش در دم. لکھا ہوا نہیں لکھا ہوا کہ بھائی اپنے دم کا خیال رکھو، ہر تھوڑی دیر بعد توجہ دو کہ اللہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے. انہیل کرو تو ہے اللہ، اور ایکسیل کرو تو اللہ، بس.
اور جتنا سانس ڈیپ لے سکتے ہو ڈیپ لو, جتنا ڈیپلی لے کے آرام سے اس کو ایکسیل کر سکتے ہو آرام سے ایکسیل کرو. دس از گڈ فار ہیلتھ. اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کے آکسیجن میکسیمم سے میکسیمم آپ کے لنگس میں جاتی ہے, اسپیس پر آتی ہے. اب ایک سانس ہے جو آپ یہاں تک لے رہے ہیں, اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر آپ یہاں تک لے رہے ہیں اور میں آپ کو دوڑاؤں گا یہاں سے گیٹ تک, کیا ہوگا؟ حالت خراب ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کو ڈیپ بریتھنگ کی عادت ہے اور آپ کو سانس آئے تو آپ کو سانس جلدی نہیں پھولے گا. تو انہیل جب کریں تو میکسیمم سے میکسیمم انہیل کر کے اور پھر اس کو سلولی سلولی ایکسیل کریں. اینڈ دیٹ ڈیوریشن کیا کرنا ہے؟ ایٹ دا ٹائم آف انہیل اللہ شکرانے کے طور پر, اور ایکسیل کے طور کے وقت کیا کر رہے ہیں؟ اللہ. اب ایک شخص جو ہے وہ دن کے اندر کم سے کم 25-26 ہزار مرتبہ انہیل اور ایکسیل کرتا ہے. تو اگر ہم ہوش دردم کر لیں تو ہمارا دن میں آٹومیٹکلی اتنے ہزار مرتبہ کیا ہو جائے گا؟ ذکر اللہ ہو جائے گا. اس کے لیے مجھے بیٹھ کے باقاعدہ تسبیح کھٹکھٹانی نہیں پڑے گی, اور نہ ہی کسی کو بتانا پڑے گا کہ بھائی میں اللہ کا ذکر کرو, مجھے ڈسٹرب نہ کرو. میں سب سے باتیں بھی کر سکتا ہوں, سارے کام کاج بھی کر سکتا ہوں, اور میرا قلب جاری بھی رہے گا. بس صرف کیا کرنی ہے؟ اس کو تھوڑی سی توجہ دینی ہے. وہ ڈیمانڈ کرتا ہے توجہ کی. اپنی توجہ بھی دے تو مرشد دے. او بھائی تم ٹائم دو گے تو مرشد توجہ دے گا نا. ایمانداری سے بتاؤ, جب ٹائم دیتے ہو تو فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ خلاص ہاں زور سے بولو. اور جب ڈنڈی مارو تو مدینے میں بیٹھ کے بندہ سو جاتا ہے نا فیصل؟ ایسے ہی ہے نا کہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے اور پھر بھی سو رہے ہیں. تو وہ آزماتا ہے. کہ تم سمجھ رہے ہو کہ تم کہاں پہنچ گئے, دیکھ لیتے ہیں بھی تمہیں چیک کر کے کہ تم کہاں پہنچ گئے. اب بیٹھے ہو سرکار کی بارگاہ میں اور لیکن نکل گئے کہیں اور, شیطان نے سلا دیا سو جاؤ بیٹا. جبکہ جس ایریا میں ہم بیٹھتے لائن سے یہاں سے وہاں تک کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ تھرو آؤٹ دا ورلڈ ایک دو لوگ نہیں ہوتے, دنیا کے تقریباً ہر علاقے کے لوگ ہوتے ہیں. اور سب ایک کام کر رہے ہوتے ہیں. بے زہر کوئی نہیں کرتا. ایسا ہے زہری دیکھا کسی کو کرتے ہوئے؟ سب خفی, سارے خفی. آٹومیٹکلی انٹرلنک ہوتے ہیں. جب بیٹھتے ہیں ہمیں خود ہی آٹومیٹکلی بدل جاتے ہیں کہ ہاں یہ نظربندی ہے, یہ قادری ہے, فلانا فلانا. آگے جا کے فائنلی کرنا سب نے قلبی ہے, کرتے سب خفی ہیں. بیکاز مین آبجیکٹ تو وہی ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر وہاں پہ زور زور سے لگ رہے تھے, لیکن سرکار کی بارگاہ میں زور سے کون بول سکتا ہے؟ ہاں ذکر بھی نہیں کر سکتے, لیکن سب بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ اچھے خاصے لوگ ہوتے ہیں. اب بات کس کی ہوگی؟ پھر میری یقین کی. بھائی تم بیٹھے کہاں ہو, تم اس یقین کے ساتھ بیٹھو کہ میں یہاں سے اٹھوں گا تو لے کے اٹھوں گا خالی ہاتھ. میں صرف یقین پختہ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں, صرف یقین کو بتا رہے ہیں. ایک مرید ہے, وہ جانے لگے عمرے میں,
تو جان لے گئے تو انہوں نے کہا سر کچھ پڑھنے کو بتا دیجیے، تو میں نے مکی کا بھی بتا دیا، مدینے کا بھی بتا دیا۔ جب مدینے کا بتایا تو اب مدینے میں سب کو کہتا ہے کہ پہلے حضرت امیر حمزہ کے مزار پہ حاضری دیں، اس کے بعد سرکار کی روزے پہ حاضری دیجیے گا۔ اب ان کی پہلی حاضری زندگی میں کیا؟ پہلی حاضری، اور پہلی حاضری میں ان کو سلام کا جواب ہے۔ زیارت بعد میں ہوئی ہے، زیارت بھی کرائی ہے، ایسے نہیں کہ زیارت نہیں کرائی سرکار، لیکن اسلام کا جواب دیا ہے۔ اب ان کا عشق تھا، ان کی محبت تھی، ٹھیک، ادھر سے کن کی سفارش تھی؟ حضرت امیر حمزہ کی۔ پھر گلے میں پٹا کس کی غلامی کا ہے؟ ٹھیک، ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ ورنہ تو ہر نماز کے بعد جا رہے ہوتے، بعض وہاں بیٹھ کے زیارت کچھ نہیں کر پاتے، اور بعض ایسے جو یہاں بیٹھے بیٹھے زیارت کر لیتے۔ اور ایسی زیارت کرتے ہیں کہ بالکل ایسے سامنے بیٹھ کے، تو باقاعدہ مجاور شریف کھلتا ہے، خجرہ کھلتا ہے اور اندر جاتے ہیں۔ ٹھیک، سب کس کا؟ ایک تو آپ کا یقین، اور پھر اس کا کیا ہے؟ فضل ہے۔ پہلا آپ کا یقین ہونا چاہیے، دوسرا فضل ہے۔ تو ایمان کے صحیح معنوں میں یقین جو ہے وہ کہاں ملے گا؟ تصوف میں ملے گا۔ اس کے بعد جب یقین پختہ ہوگا تو تمہیں اپنی عبادات میں کیا آئے گا؟ خوشی و خشوع آئے گا۔ اور یہی چیز کی کمی ہے ہماری عبادت میں۔ کیوں کہ سارا دماغ کے اندر سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، اتنے پیسے فلاں جگہ شارٹ پڑ رہے ہیں، اتنی چیزیں لے کے جانی ہے نا، بیگم سے فلاں چیز میں پٹا چل رہا ہے، اماں کو یہ کرنا ہے، فلاں کو یہ کرنا ہے، یہ فلاں کو یہ کرنا ہے، سارا حساب کتاب کس طرح چلتا ہے؟ نماز کے دوران۔ کیوں کہ نماز جو ہے وہ کیا ڈیمانڈ کرتی ہے؟ احسان۔ حدیث جبریل کے مطابق احسان ڈیمانڈ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے؟ سارے پڑھے لکھے ہیں ماشاء اللہ، اور احسان کیا ہے؟ کہ کم از کم تم یہ تو کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، لیکن تمہارے میں یہ بھی خیال نہیں ہوتا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر تمہارے ذہن میں یہ خیال ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو تمہاری حالت کیا ہو؟ پھر تمہارے ذہن میں دنیا کے سارے خیال آنے چاہیے، ہاں، جیسے خیال آتے ہیں یہ خیال آنے چاہیے نہیں، لیکن سارے خیالات آتے ہیں۔ کیوں کہ وہ یقین نہیں ہے جو یقین وہاں پہ ریکوائرڈ ہے نماز کے اندر، کہ کم سے کم کیا کہ نماز کس حالت میں ہو؟ حالت احسان میں ہو۔ پتہ سب ہے، ہمیں امپلیمنٹ نہیں ہو پاتا۔ اب بار بار ایک بات ریپیٹ کی جاتی ہے لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو پاتا۔ کیوں؟ کمزوری، کس کی کمزوری ہے؟ آج ہر مسئلے کا حل جو ہے نا، ہم ایک چیز کو سمجھتے ہیں، وہی ہے، اور سرکاری تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی امت کا کیا فرمایا ہے؟ فتنہ۔ جس کو فتنہ فرمایا ہے اس کو تم کیا سمجھتے ہو؟ اپنے مسئلوں کا حل۔ اب تم خود سوچ لو کہ تم کہاں کھڑے ہو۔ آج جہاں میں بیٹھا ہوں 2008 میں یہاں رہتا تھا، اس سے آگے جو جنگل تھا
سن 2000 میں مارے کے گیا ہوں، 2004 5 6 جنگل میں. اور جب یہاں آئے ہوئے یہ اس علاقے میں 2007 8 کے اندر تو انڈر کنسٹرکشن تھا یہ، مطلب مکان سارے بنے تھے خالی، اس میں کارنر سے سیکنڈ لاسٹ مکان تھا، کھڑکیاں اور دروازے یہ کچھ بھی نہیں لگے ہوئے تھے. اور جمعرات جمعہ میرا مست ہوتا تھا جانا، اور اس میں میری بیوی اور بچی دونوں اکیلے، اتنی چھوٹی سی تھی مشکات، اکیلے رہتے تھے اس زمانے میں. لیکن میں اپنی حاضریاں چھوڑتا نہیں تھا کہ میں یہ چھوڑ دوں کہ ذرا میری بیوی بچی یہاں پر اکیلے ہیں. آج تو 2024 میں بیٹھے، 12 سال پہلے کی حالت ہوگی. کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس تو، مطلب اس روڈ اس گلی میں ایک پہلا مکان تھا، 4 یا 5واں مکان تھا آبادی. اس کے بعد لوگوں نے گریجولی آنا شروع کیا، ہمت کر کے. لیکن ناغا نہیں کی کہ اس چیز کو ایکسکیوز نہیں بنایا. جن کے پاس جا رہے انہیں کے حوالے کیا، اور وہاں جانے کے بعد اس کو ٹچ بھی نہیں کرتا تھا میں. اور الحمدللہ میری بیوی کا بھی اتنا پکا یقینہ تھا کہ وہ کبھی مجھے میسج تک نہیں کرتی تھی، یہ ساتھ ہوتے تھے تجھے، یہ بھی ساتھ ہوتے تھے. کبھی کال آئی، ان کی کالیں آتی تھی، اور میری کبھی میسج تک نہیں آتا تھا. ازیر چھوٹے سے ہوتے تھے، ازیر ساتھ میں ہوتے تھے، یہ لوگ ساتھ ہوتے تھے، اور ماشاءاللہ 2 گاڑیاں ہوتی تھیں، 3 گاڑیاں ہوتی تھیں. وہ پیدل، وہ تو جب اکیلے جاتے تھے جب کی بات ہے، تو جب ازیر اور میں پیدل جاتے تھے وہ الگ بات ہے. جب تو ازیر کی عمر 3-4 سال تھی، اگر ان میں سے کوئی نہیں جا رہا تو مجھے ٹینشن تھوڑی ہوتی تھی، ہم پیدل نکل جاتے تھے. یہاں سے جنگل سے ہم نکل کے جاتے تھے نیپا سے پھر ہم D7 میں بیٹھ کے جاتے تھے لانڈی، اور پھر وہ لانڈی سے ہمیں بس ملتی تھی، پھر ہم جاتے تھے ٹھٹا قائد آباد سے، قائد آباد سے ہمیں ملتی تھی، پھر ہم جاتے تھے وہاں. اور وہاں جا کے بھی وہ اتنی پتلی سی ہوتی تھی جس میں ہم بیٹھتے تھے. اور وہ اس کے بعد وہاں اترنے کے بعد، کیونکہ جن کے ہم حاضری دیتے ہیں نور مکلی مخدوم قاسم رحمۃ اللہ علیہ اور ہاشم چشوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بالکل کٹ کے ہیں، وہاں سے سواری بھی نہیں ملتی تھی. اور اب وہ راستہ بن گیا، پہلے اس راستے میں کچھ بھی نہیں تھا، کچا راستہ تھا. اس راستے سے جاتے تھے، لٹرلی ہم نے سانپ ایسے دیکھے وہاں سے جاتے تھے. اور بارش میں موسم میں تو بے انتہا ہوتے تھے، تو وہاں سے نیچے سے نکل کے ہم قاسم بابا کے جاتے تھے. لیکن جس کے جو فکس ٹائم تھا نا، چاہے کتنا ٹائم کہیں گزارا ہو، لیکن جس مزار میں جو ٹائم تھا ان لوگ سے پوچھ لیں، جب گھڑی دیکھتے تھے اسی ٹائم پہ پہنچتے تھے، نہ اس سے آگے نہ اس سے پیچھے. کتنی دیر مراقبہ لگا کے بیٹھ لو، میں گھڑی تھوڑی دیکھتا تھا جانے کے بعد، لیکن جب جس مزار پہ حاضری دیتے تھے ہم لوگ اسی ٹائم پہ حاضری ہوتی تھی ہماری الحمدللہ. سارے اسی، اگر دعا کے وقت اصحابی بابا کے موجود ہونا ہے تو وہی لوگ ایگزیکٹلی ہم اسی وقت پہنچتے تھے جب دعا ہو رہی ہوتی تھی. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے پہنچتے سے پہلے دعا ہو جائے، ناٹ ایٹ آل. جبکہ ہم حاضری دیتے ہوئے اتنی دور سے آ رہے ہوتے تھے، لیکن جب پہنچتے تھے اس کے بعد دعا ہوتی تھی، اس سے پہلے نہیں ہوتی. کہ سارے کیا ہوتے ہیں، کنیکشن کی بات ہوتی ہے نا، کہ آپ کا دلی لگاؤ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، بزرگوں کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے. اور سالوں حاضریاں بھری ہیں پابندی کے ساتھ. اب یہ کوئی سوچے کہ ہاں جی اس سے فائدہ کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا، کیا نقصان ہوا، کہاں پہنچ گئے کہاں نہیں پہنچ گئے، تو یہ کبھی سے سوچا نہیں، نہ کبھی حساب کتاب لگایا اس کا کہ کیا فائدہ ہوا اور کیا نقصان ہوا. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی بات ہے کہ باعمر اور فرمانبردار اولاد کی ہے. اس سے بڑا فائدہ کوئی ہوگا؟ ہاں
کہ جو دونوں طرف کا علم رکھتی ہے، شعور بھی رکھتی ہے، عقل بھی رکھتی ہے. لوگ خالی سوچ سکتے ہیں نا کہ نہیں. ہمیں پوری رات لاج پاس کے بازار کے چوکھٹ میں 12 بجے کے بعد دروازہ بند ہو جاتا تھا. اب پوری رات میں چوکھٹ میں بیٹھا ہوں دروازے کی، اور یہ جوان کا بچہ پوری رات کھڑا رہتا تھا میرے ہاتھ میں. کہ اس زمانے میں میرے یہاں پہ زخم وغیرہ تھے، جب اکیلے جایا کرتے تھے زمانے بس کے اندر ہم، تو یہ کھڑا رہتا کہ کوئی ایسا نہ گزر جائے کہ ابا کے اوپر سے گزر جائے اور ابا کی تکلیف ہو جائے. کبھی آگے آگے کھڑا ہو جاتا تھا، کبھی پیچھے آگے کھڑا ہو جاتا. تو اگر میں گیا ہوں تو میرے ساتھ ساتھ وہ بھی گیا، ساتھ میں جانے سے اس کو فائدہ پہنچے. اب کیا ہوتا ہے کہ نہیں جی جا رہے ہیں اور محفل میں جائیں گے تو بچے کے امتحان ہو رہے ہیں، اس کی چھٹی ہو جائے گی. امتحان تو اس نے بھی دیے ماشاء اللہ سے، پڑھائی اس نے بھی دی ہے، لیکن ہم نے اس کو کبھی ناغہ نہیں کرے. ٹاپ پرائرٹی اس کی کیا ہوتی تھی؟ ابھی بھی ہوتی تھی ٹاپ پرائرٹی ہوتی نا اس کی جانا. ہاں آتی ٹاپ پرائرٹی ہوتی نا جانے کے، حاضری بھیجنے میں جانی، حاضری لگانی ہے. ابھی گئے 7 زبردستی وہی لے کے گیا نا سب کو، ہم نے تو چھوڑ دیا جانا، لیکن وہ زبردستی کیا ہے. کیوں کہ اب اس کو ریئلائزیشن ہے، اس چیز کی اٹیچمنٹ ہے اس کی. ہماری اٹیچمنٹ کس نے پیدا کی تھی؟ ہمارے دادا دادی نے پیدا کی تھی. اس زمانے میں ٹرین چلا کرتی تھی. ٹھٹا کے لیے ہم جمعرات کو 12 بجے گھر سے نکلتے تھے، اور وہ گھر میں ٹوکری نے چپل رکھ کے نکلتی تھی ننگے پیر گھر سے، اور 3 گھنٹے سے بس ملا کرتی تھی. اور وہ بس اتارتی تھی وہاں پہ مین حضرت عبداللہ شاہ کا جو مزار ہے ان کے مزار پہ. تو پہلے ان کے یہاں سے دیتے تھے، پھر واپس آتے تھے ان کے پاس نور مکلی مخدوم القاسم رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس کے بعد ہاشم چچوی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر وہاں سے نکل کے ہم جایا کرتے تھے. آگے جا کے ٹانگیں ملا کرتے تھے بہت دور، ٹانگوں سے پھر ہم اندر جایا کرتے تھے اسائی بابا کی. قاسم بابا تو حیات تھے اس وقت. پھر رات وہاں پہ گزارنے کے بعد پھر صبح وہ لے کے جاتی تھی مائی مکلی، اور مائی مکلی سے شہاز بابا مراد بابا کے یہاں آگے تک، اور پورے قبرستان میں ننگے پیر. اور کتنے کاٹے اور کیسے پتھر، میں پریشان ہوں بھائی یہ کیا طریقہ ہے یار. اور دوسرے دن واپسی ہوتی تھی ان کی، جمعرات کو جانا اور جمعے کو شام کو واپسی. عقیدت سب کیا ہے؟ محبت کے ساتھ ہے. تو آپ دنیا میں جس سے محبت کریں گے، آخرت میں آپ کا انجام کیا ہوگا؟ کن کے ساتھ ہوگا؟ انہی کے ساتھ ہوگا نا. آج جن کے ساتھ آپ اٹھ رہے ہیں، بیٹھے ہیں، جن سے محبت کر رہے ہیں، جن سے دل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو آپ فالو کر رہے ہیں، جن کو آپ کاپی کر رہے ہیں، جو آپ کی آئیڈیل ہے، جو پسندیدہ شخصیات ہے نا، آخرت بھی آپ کی کیا ہوگی؟ انہی کے ساتھ ہوگی. اب اس نے تو بتا دیا کہ آئیڈیل پرسنالٹیز 4 ہیں: انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. پکڑنا ہے تو پکڑ لو ان کو. پکڑ لو گے تو یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. اب ہر دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ دیکھو وہ تم سے ڈائریکٹلی بول رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. آ جاؤ چل کے، میرے پاس نہیں، ان کے پاس. پھر تم بھول گئے، اب آؤ التحیات میں، پھر تم کو ہم یاد دلا دیتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی وعباد اللہ غور سے پریزنٹ کنٹینیوس
اور سلام و کن پر؟ صالحین کے اوپر، وعباد اللہ الصالحین. کہ اگر تم اوپر بھول گئے تو دیکھو یاد ختم ہونے سے پہلے تمہیں پھر یاد دلا دیں کہ تمہیں ان سے کنیکٹ ہونا ہے، تمہیں ان کے ساتھ جڑنا ہے. جڑ جاؤ گے تو بچ جاؤ گے، نہیں بچ جاؤ گے تو تمہارا گھاٹے کا سودا ہے، تمہارا نقصان ہے، ان کا کوئی نقصان نہیں ہے. اب میاں حضور کا کوئی نقصان ہے اس میں؟ انہیں جو محنت کی ریاضت کی اپنے لیے کی ہے نا، اللہ سے تو اپنے لیے کی ہے. اب اگر جا کے تم ان سے جڑ جاؤ گے تمہارا فائدہ ہے ان کا فائدہ ہے؟ ان کو تو ضرورت نہیں ہے کسی کی. کسی اللہ کے ولی کو ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اللہ کا ولی بلاتا ہے کہ آؤ میرے پاس. جو نہیں ہوتا وہی بلاتا ہے، جو ڈھونگی ہوگا وہی بلائے گا. میاں دیتے ہیں نا مثال، وہی کہ دو جھوٹوں کے درمیان سودا ہے، جس کے پاس نہیں ہوگا وہ سزا لگائے گا، اور جس کے پاس ہوگا وہ خاموشی سے بیٹھا رہے گا، کہے گا میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں بھائی، میں کیا کروں، اس سے کیا لینے آیا ہے. وہ تو صاف لگا رہے گا بس. اور جو پیچھے پیچھے بھی چلتا رہتا ہے وہ کامیاب ہو ہی جاتا ہے. کہ نقل کرنے والا بھی نقل کر کے 33 نمبر لے کے پاس کیا کرتا ہے، ہو جاتا ہے نا. تو بھائی نقل کے لیے لے جاؤ. تو ہم تو نقل کرنے لے گئے تھے بھائی، ہماری حیثیت نقل کرنے سے زیادہ نہیں. جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بتایا، پھر ریپیٹ کر دوں کہ خلافت کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اگر کوئی کسی کا خلیفہ ہے تو خلافت ملنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. خلافت تو صرف ایک ذمہ داری کا نام ہے کہ تمہیں ایک عہدہ دے کے تمہارے ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ بھائی تمہیں کام کرنا ہے، جو کچھ تم نے سیکھا ہے وہ کام تم نے آگے لوگوں کو کیا کرنا ہے، سکھانا ہے، اس کام کو پھیلانا ہے. کیوں کہ پہلے کے بزرگوں نے دین ایسے ہی پھیلایا ہے نا. تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر کوئی کسی کا خلیفہ ہے تو، نہ اس میں کوئی فخر کی بات ہے، یہ تو ذمہ داری کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ ذمہ داری عطا کرے تو وہ ذمہ داری احساس کے ساتھ ذمہ داری کو پورا کرے. کہ مجھے اللہ نے اگر یہ فرض دیا، میرے مرشد نے اگر مجھے یہ ذمہ داری عطا کی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے ایمانداری سے مجھ سے یہ فرض پورا کروا دے. اصل چیز جو دوسری چیز ہے دوسری طرف، وہ میری اپنی عبادت اور ریاضت سے مرشد کی طرف سے مجھے عطا ہونا کیا ہے، وہ ولایت ہے. اس کا خلافت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں ہوتا کیا ہے کہ ادھر خلافت ملی ادھر ولی بن گئے. مگر آج میں کسی کو خلافت دے دوں، بنا دوں، تو وہ کل اپنے آپ کو کیا سمجھیں گے، ولی اللہ ڈکلیئر کر دیں گے، خلیفہ ہو گئے، خلیفہ جی گئے. ڈاکٹر صاحب نے خلافت دے دی. تو خلافت دینا ذمہ داری کا کام ہے کہ ذمہ داری دے رہے. ابھی انڈیا کے اندر جو بچے میں نے بتایا نا تمہیں، مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہے اس کو میں نے خلافت دی ہے. اب وہ لینے کو تیار نہیں، بیکاز ہی نوز دیٹ کہ وٹ از دا ریسپانسبلٹی آف دیٹ. ہی از جسٹ 19 ایئرز اولڈ. اس کو کوئی گائیڈ لائن دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہر سلسلے کی اسٹڈی ہے اس کے پاس الحمدللہ. اور پری میڈیکل سے ایگزام بھی دے رہا ہے. کتنی دل کو خوشی ہوتی ہے. میں نے کہا نہیں، میں ذمہ داری تو میں اس لیے نہیں دے رہا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں تم کام کرو، تم کر سکتے ہو، تمہارے میرے ساتھ ہاتھ ہے. میں چلے تھوڑی کھنچوا رہا ہوں، اور تو چلے کھینچ چکے تم. جو ہے کافی ہے، ذکر کرو اور کراؤ، حلقہ وسیع کرے آدمی اپنا، کہ جس کو جو بات آتی ہے وہ بات آگے پھیلائے. لاسٹ ٹائم بھی میں نے یہ کہا تھا کہ بھائی گیدرنگس کو کیا کیا جائے. اگر آپ 4 لوگوں میں بیٹھتے ہو تو آپ وہاں 4 کو بات کر کے
اٹیچ کرو اپنے سے کہ یار میں اگر ہر جمعے رات کو وہاں جاتا ہوں تو تم بھی میرے ساتھ چلو. اور اگر آپ نہیں لے کے آیا تھا آپ آ رہے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی میں کوئی چینج نہیں آیا. اگر چینج آتا تو وہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا؟ اٹیچ ہوتا. اور اگر آپ کی پرسنالٹی میں کوئی چینج نہیں آ رہا تھا اس کا مطلب کیا ہے کہ میں ناقص، کہ میں لفاظی تو کر رہا ہوں، الفاظوں سے کھیل تو ہے لیکن میری وجہ سے آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے. کیونکہ ہم ایک تجربہ کر کے دیکھ چکے کہ ہم نے مدیر میں ایک اسکول کھولا، 13 بچے پہلے سال تھے ہمارے پاس. وی ہیو اونلی 13 چلڈرن. بڑی ایڈورٹائزنگ پہ پیسہ خرچ کیا، ٹھیک. اینڈ دا ویری نیکسٹ ایئر وی ہیو 150 چلڈرن without any advertisement. How can this possible? ہر بچہ اپنی گلی کے 10 بچے ساتھ لے جائے. مائیں اپنے بچوں کو لے کے آ رہی ہیں، یہ بچہ یہاں اسکول میں پڑھتا ہے ہمارے بچے کو لے لو بس. بھائی کیوں اس کا لے لیں؟ ٹیسٹ لیں گے پہلے دیکھیں گے کہ سال نہیں لے لو بس. کیوں؟ یہ 1 سال میں بدل گیا، انسان کا بچہ بن گیا. اب وہ وہاں پہ ان کے 4 فادرز میں سے کوئی پڑھا ہوا نہیں تھا. ایک تو اس کی لینگویج وہ اس کو سدھارا. ہم نے پڑھایا کچھ نہیں، ہم نے کس پر توجہ دی؟ تربیت پہ، ان کی کردار سازی، ان کے بیہیویئر اور ان کے ایٹیٹیوڈ کے اوپر. وہ پینسل اٹھائی ٹھک کر کے مار دی ایک کے، دوسرے نے اٹھائی اس کے منہ پہ مار دی. یہ چل رہا ہے. تو نہیں کہا یہ انسان کے بچے بن گئے یہ 13. تو جب وہ 13 کو سیدھا کیا تو آٹومیٹکلی وہ 13 سے 150 بچے آ گئے. مطلب ہمیں کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا. میرے پاس اسٹاف بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. رابعہ اور میں ہم دونوں جایا کرتے تھے اس زمانے میں، شروع کی بات ہے. تو اس کے بعد ہم نے پھر اور ٹیچرس کو اپنے پاس رکھا، رکھنے کے بعد اس کو آگے چلایا. ویری نیکسٹ ایئر پریکٹس میک پرفیکٹ. آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کیا ہوں گے؟ پرفیکٹ ہوں گے. لیکن یہ ساری چیزیں یہاں تک سنی اور سننے کے بعد یہاں سے یہاں نہیں آئی، ختم. کیوں کہ ان ساری باتوں کا تعلق یہاں سے ہے، یہاں سے رکھیں گے تو وہ سوچتے رہ جائیں گے کر لوں گا. ابھی بہت ٹائم پڑا ہے. ٹائم کسی کے پاس نہیں پڑا بھائی. ابھی دیکھو گزر گیا ٹائم. پتہ چلا دنیا میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ٹائم ہے. جو آپ نے میں نے گزار دیا وہ گزر گیا، وہ پلٹ کے واپس نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہے نا. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجیے، اس کے بعد دعا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سبحان اللہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا ربنا يا ربنا يا ربنا رب العالمين کائنات. جو سورہ مبارکہ آیت مبارکہ پڑھی گئی، یا اللہ جو تیرے حبیب کا ذکر کیا گیا اس میں جو کمی بیشی ہوئی اور تیرے رحمت کاملہ کے صدقے اس کو معاف فرما. اپنی جانب سے بیش باج ثواب شامل فرما کر خیرت نظرات نقیبتاً ہم سب کے آقا مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے پیش کرتے ہیں. قبول مقبول فرما. پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے وسیلے جلیلہ کے تو اس کا ثواب ہم بیش اخلاق شب انبیاء اکرام ملائکۃ المقربین ازواج مطہرات اہل بیت اطہار صحابہ اکرام خلفاء راشدین شہداء بدر شہداء احد شہیدان کربلا اسیران کربلا تابعین تبع تابعین ائمہ کو اس کا ثواب پہنچا. بالخصوص سید الغوث اعظم جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا ثواب پہنچا.
یا اللہ اس کے ثواب حضرت خواجہ قاسم خواجہ مدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچاتے ہوئے بالخصوص یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ ماہ مبارک ہے، بہت جلد عرس آ رہا ہے، حضرت امام ربانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ثواب پہنچا، حضرت معصوم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مرزا جان جانا رحمۃ اللہ علیہ، دوست ملتنداری رحمۃ اللہ علیہ، عثمان نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ، سید قریشی رحمۃ اللہ علیہ، دادا پیر مولانا ذوق حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دادا پیر مولانا عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ، سیدی مرشدی مولانا ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ثواب پہنچا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب کائنات کا ثواب بالخصوص نبی رحمت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، منظور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یا اللہ اس کا ثواب دادا پیر حسن میاں رحمۃ اللہ علیہ، یا اللہ یا رحمان اس کا ثواب بالخصوص عثمان میاں رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا، تمام سلاسل عالیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ نقشبندیہ قلندریہ بلالائیہ جہانگیریہ شتاریہ مداریہ سلسلے کے تمام بزرگوں کو اس کا ثواب پہنچا، بالخصوص شاگرد بزرگوں کو اس کا ثواب پہنچا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم کل مومن کل مومنات کو، کل مسلمین کل مسلمات کو اس کا ثواب پہنچا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم جتنے حاضرین محفل ہیں یا اللہ بانی محفل ہیں ان تمام کے لواحقین کو، متعلقین کو، ان کے والدین کو، اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم جو بھی بہن بھائی عزیز و قاری دنیا سے رحمت فرما چکے ہیں سب کو درجہ بدرجہ تم اس کا ثواب پہنچا، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات عالیہ کو خوب بلند فرما، خوب بلند فرما، خوب بلند فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب کائنات ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، ریاء کار ہیں، خطا کار ہیں، جیسے بھی تیرے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم تیرے پیارا اللہ والوں کے چاہنے والوں میں سے ہیں، یا اللہ یا رحمان ہمارے ساتھ خصوصی فضل کرم والا معاملہ فرما، ہمارے یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما، دین و شریعت کی پابندی عطا فرما، خوشی و خصوص اخلاص کے ساتھ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ بالخصوص اس گھر پر، اس محلے پر اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرما، تمام آسمانی زمینی بلاؤں سے، ناگہانی آفتوں مصیبتوں پریشانیوں سے محفوظ فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب کائنات حاسدین کی حسد سے، بد نظر کی نظر سے، شریوں کے شر سے اور جادو کرنے والوں کے جادو ٹونوں سے اس گھر کو محفوظ فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب کائنات ہم سب کو یا اللہ سب کی عزت جان مال آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب کائنات بالخصوص ہمارے شہر ہمارے ملک کی حفاظت فرما، تمام داخلی و خارجی خطرات سے محفوظ فرما دے، یا اللہ یہود و نصارہ ہنود کی سازشوں سے محفوظ فرما دے، یا اللہ یہود و نصارہ ہنود کی سازشوں سے محفوظ فرما دے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس ملک کی حفاظت فرما، مولا جو بھی داخلی انتشار پھیلانا چاہتے ہیں ان کو نیست و نابود فرما دے، یا اللہ ہمیں اچھے سے اچھے حکمران عطا فرما دے، مولا تیریاں دیر اندھیر نہیں، مولا اپنی جانب سے اچھے حکمران عطا فرما، یا اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، ریاء کار ہیں، خطا کار ہیں، جیسے بھی ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرماتے ہوئے عالم اسلام میں مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہے سب کی پریشانیاں آزاریاں بیماریاں دور فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ یہود و نصارہ کو نیست و نابود فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم ان کی غیب سے امداد فرما دے، یا اللہ ان کی غیب سے امداد فرما دے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم جتنے بے روزگار ہیں سب کو حلال طیب روزگار عطا فرما، ہم جتنے برسر روزگار ہیں ہماری روزی میں روزگار میں کاروبار میں خیر و برکتیں عطا فرما دے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم جتنے بھی ظاہری باطنی بیماری مبتلا ہیں بیمار کربلا امام زین العابدین کے صدقے تمام کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، بالخصوص یا اللہ یا رحمان یا رحیم سیدی مرشدی و مولائی میاں حضور کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، آپ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھ، یا اللہ یا رحمان آپ کے خانوادے کو آباد رکھ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم آپ کے تمام صاحبزادگان کو اور آپ کے تمام خلفاء کو آپس میں پیار محبت اتفاق اتحاد نصیب فرما، آپ کے سلسلے کو یا اللہ یا رحمان یا رحیم خوب کامیابی کامرانی ترقی عطا فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب کائنات جن گھروں میں بچیاں بیٹھی ہیں والدین رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یا اللہ غیب سے ان کے لیے اچھے سے اچھے رشتے عطا فرما، جن بچوں کی شادیاں ہو چکی ہیں یا اللہ ان کے والدین کو ان کو سچین دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب کائنات جتنے حاضرین محفل ہیں بانی محفل ہیں مولا سب کی دلی جائز تمناؤں کو مرادوں کو پورا فرما دے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم سب کی دلی جائز تمناؤں مرادوں کو پورا فرما دے،
یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب رب کائنات سب کے ساتھ خصوصی فضل و کرم والا معاملہ فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں فضل والا معاملہ فرما۔ مجھ سے یا اللہ تجھ سے تیرے فضل کی بھیک مانگتے ہیں مولا، کوئی عمل ایسا نہیں جسے تیری بارگاہ میں پیش کر سکے سوائے ان واسطے اور وسیلوں کے۔ مولا ان واسطے اور وسیلوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرماتے ہوئے یا اللہ یا رحمان یا رحیم بس فضل والا معاملہ فرما دے، یا اللہ کرم والا معاملہ فرما دے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم زندگی گزرے تو ایمان کے ساتھ، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، یا اللہ یا رحمان یا رحیم خاتمہ بالخیر فرمانا، یا اللہ نزا کی سختیوں سے محفوظ فرمانا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب رب کائنات نزا کی سختیوں سے محفوظ فرمانا، یا اللہ قبر کی منزلوں کو آسان فرمانا، نکیرین کے سوالات کو آسان فرمانا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم جب پیارے آقا کریم علیہ السلام قبر میں تشریف لائیں تو آپ کو پہچاننے اور آپ پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب رب کائنات بروز محشر ہماری شرم رکھ لینا، یا اللہ اس روز کی رسوائی سے بچا لینا۔ مولا جس طرح اپنے دنیا میں اپنے پیاروں کا اللہ والوں کا ساتھ نصیب فرمایا، بروز محشر بھی انہی کا ساتھ عطا فرمانا، یا اللہ ان سب کے ہمراہ ہم سب کو پیارے آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ مولا ہمیں بے حساب و کتاب میں داخل فرمانا، یا اللہ یا رحمان ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، مولا ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، مولا تجھے تمام واسطے وسیلے دیتے ہیں، یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، یا اللہ دنیا میں جنت البقیع میں اور آخرت میں جنت الفردوس میں پیارے آقا کریم علیہ السلام کے قدموں تلے ہم سب کو جگہ عطا فرما، یا اللہ بار بار ہمیں شریفین کی زیارت نصیب فرما، ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، یا اللہ رمضان میں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب کائنات ہم سب کو ایک ساتھ رمضان کے اندر یا اللہ یا رحمان یا رحیم عمرے کی سعادت نصیب فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم مدینے کی عبادت حاضری نصیب فرما، یا اللہ پیارے آقا کریم علیہ السلام کے قدموں میں کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے، مولا جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے، مولا تو علیم ہے خبیر ہے دلوں کا حال بہتر جانتا ہے، یا اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ سب کی دعاؤں کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و مقبول فرما، یا اللہ جس کے حق میں جو بہتر سے بہتر اچھے سے اچھا ہے، آپ علیم ہیں آپ خبیر ہیں آپ بہتر جاننے والے ہیں، یا اللہ آپ اچھے سے اچھا کرنے والے ہیں، سب کے حق میں اچھے سے اچھا بہتر سے بہتر فرما دیجئے، یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دیجئے ہماری آخرت بھی اچھی کر دیجئے، یا اللہ رحم فرمائیے کرم فرمائیے فضل فرمائیے مصطفیٰ کے واسطے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سب کو اہل بیت اطہار کی سچی پکی محبت عطا فرما، یا اللہ ان سے تعلق و نسبت عطا فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب رب کائنات بالخصوص سیدنا سلام اللہ علیہ سے خصوصی محبت عطا فرما، یا اللہ ان کو صدق دل کے ساتھ ہمیں اور ہماری بہنوں کو خاص طور سے اِیصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب رب کائنات تجھ سے کرم کی فضل کی بھیک مانگتے ہیں، فضل والا کرم والا معاملہ۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روزے انور لپٹے ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔